عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین، مسلمانوں کے خلاف کس قدر نفرت بڑھی ہے، مدھیہ پردیش سے آ رہی خبر کو پتہ چلے گا دیکھنے کے بعد کہ ڈاکٹر کس طرح درد سے تڑپ رہی مسلم خاتون کے پیٹ پر لات مارتا ہے، اور وہ بھی گورنمنٹ ڈاکٹر۔ بہرکیف وہ تفصیلات رکھتا ہوں میں۔ میڈیا اداروں پر حملے کے الزام میں بی جے پی یووا مورچہ کے لیڈر کو کیوں گرفتار کیا گیا، لکھیم پوری کھیری معاملے میں کیا تازہ اپڈیٹس ہیں، یہ پینڈورا پیپرز کیا ہے، اور کتنے 300 سے زائد ہندوستانیوں نے بیرون ملک میں پیسہ کیسے چھپایا، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور امبانی کی بیرون ملک 1.3 ارب ڈالر کی کمپنیاں ہونے کے باوجود کورٹ میں جس نے کہا تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آج بات ہوگی ایٹم بم سے بھی خطرناک قاتل روبوٹ کی، جس کو دنیا استعمال کر رہی ہے۔ اور امریکہ میں اس وقت 8 امریکی فوجی اڈوں پر کتنے ہزار افغان شہری عارضی طور پر رہنے پر مجبور ہیں۔ آخر جینٹس ٹوائلٹ سے شیر ببر کیسے نکلا، اس کی ویڈیو کیسے وائرل ہوئی، رکن پارلیمنٹ ورن گاندھی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیوں بی جے پی کا لفظ ہٹا دیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مہینے کا آغاز ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے وہی خبر ظلم و زیادتی کی مسلمانوں کے خلاف۔ ان دنوں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ مجھے تفصیلات میں نہیں جاننا، جو لوگ پرائم ٹائم دیکھتے ہیں خصوصی طور پر، ان کو تو بھارت کی ایک ایک واقعے کی اور ثانیے کی تو خبر ہے ہی۔ اب یہ خبر آپ کو جو ہے جھنجھوڑ کر رکھ دے گی کہ مدھیہ پردیش میں ایک ضلع ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے درد سے تڑپ رہی رو رہی خاتون کے پیٹ میں لات مار دیتا ہے، صرف اس کی پہچان کی وجہ سے، اور اس کے کارڈ میں اس کا نام ریحانہ پروین یعنی مسلمان کا ہونے کی وجہ سے۔ 2 اکتوبر کو آ رہی یہ خبر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس ریحانہ پروین نے اپنے شوہر کے ساتھ علاج کروایا تھا۔ اس نے ضلع ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر سے جو ہے اس کو ریفر کیا کہ وہاں جائے اور اس کو دکھائے، تو وہ متعلقہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس سے جو ہے علاج کرانے، ایگزامائن کرانے کے لیے کہا، لیکن ڈاکٹر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور اس کے شوہر نے لگاتار پوچھنا شروع کیا، جن کا نام کلیم شاہ بتایا جا رہا ہے، کہ آخر آپ کیوں نہیں جو ہے چیک اپ کرا رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے نام لے کر کے ان کو مسلمان کی گالی دی، الگ الگ طرح کی گالیاں دینا شروع کیا، اور پھر جو ہے درد سے تڑپ رہی ریحانہ کے پیٹ میں لات مار دیا۔ یہ ساری کہانی ریحانہ نے اور اس کے شوہر نے بہت سارے آزاد میڈیا اداروں کو بیان جاری کیا ہے۔ ان کی ویڈیو بھی کچھ ویب سائٹس نے جاری کیا ہے، شاید آپ تک نہیں پہنچی ہوگی، بلکہ بڑے پیمانے پہ اس کو پہنچانا چاہیے تھا، لیکن یہ خبر ابھی تک سرخیوں میں نہیں آئی، مین اسٹریم میڈیا میں، نہ ہی جو ہے کچھ ایسے اخبارات میں۔ ممکن ہے کہ 1-2 دن میں انگریزی میں چھپ رہے ان رپورٹ کو لے کر کے اس کا ترجمہ شائع کیا جائے۔ بہرکیف ڈاکٹر پردیپ دھاکڑ کہا گیا ہے، جس نے جو ہے ہندوتوا کا جو ہے پوری طرح سے ذہنیت پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس خاتون پر جو ہے پوری طرح سے ظلم و ستم اپنایا۔ بھیم سینا آرمی کے لوگوں نے جب اس بات کو سنا تو انہوں نے جو ہے احتجاج پر اتر آئے، اور دیگر لوگ بھی ہاسپٹل کے سامنے احتجاج کرنا شروع کیا۔ تب جا کر کے جو ہے اب اسی ہاسپٹل میں اس خاتون کا علاج چل رہا ہے، لیکن جس ڈاکٹر نے جو ہے اس کو لات مارا وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں، ڈاکٹروں تک کی ذہنیت کو کس قدر جو ہے متعصب بنا دیا گیا ہے مسلمانوں کے تعلق سے،
اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس نے ظالم بن کر کے جو ہے حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دی اور پیٹ کے درد سے تڑپ رہی مسلم خاتون کے پیٹ پر جس نے لات مارا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو احتجاجات ہوئے ہیں اس کے خلاف کس طرح کی کارروائی ہوتی ہے اور مدھیہ پردیش میں کس کی حکومت ہے، اس بات کو آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو لے چلوں کہ اگرتلہ، جہاں پر بی جے پی یووا مورچہ کے لیڈر کو کرائم برانچ نے اتوار کے روز میڈیا اداروں پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ملزم کو مقامی عدالت نے 5 اکتوبر تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ یہ حملہ 8 ستمبر کو اگرتلہ کے کئی میڈیا اداروں پر ہوا تھا۔ ملزم کی شناخت رگھو لودھ، جس کی عمر 32 بتائی گئی، اس کے طور پر ہوئی ہے اور وہ اگرتلہ میں بی جے پی کے یوتھ ونگ کا معاون ترجمان ہے۔ لودھ پر آئی پی سی کی دفعات 447 مجرمانہ تجاوزات کرنے، 448 گھر پر قبضہ کرنے، 427 50 روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچانا، 436 گھر تباہ کرنے کے ارادے سے آگ یا دھماکہ خیز مواد استعمال کرنا اور 326 جان بوجھ کر جان لیوا ہتھیار سے چوٹ پہنچانے کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایک دیگر معاملے میں ان پر گاڑی کو جلانے اور سیاسی پارٹی کے دفتر میں توڑ پھوڑ کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل کسانوں پر بی جے پی کے کارکنان نے کس طرح سے جو ہے ظلم و زیادتی کی، یعنی کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوتوا ذہنیت کے لوگ پوری طرح دہشت گرد بنتے جا رہے ہیں اور اس لفظ کا اس وقت ان لوگوں کا استعمال کرنا بہت موزوں ہوگا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جلانا، آگ لگانا، ڈرانا، دھمکانا یہ سب دہشت گردی کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ان لوگوں کو دہشت گرد کے نام سے جو ہے بلانا بہت صحیح معلوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ کل جو ہوا کسانوں کے ساتھ وہ دہشت گردی ہی تھی اور اس طرح سے جو ہے مختلف علاقوں میں بی جے پی یووا مورچہ کی جانب سے جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں وہ بھی جو ہے دہشت گردی ہی ثابت کرتی ہے۔ ناظرین گرامی آپ کو بتا دوں کہ جو اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ مرکزی وزیر کے بیٹے نے اس کو جان بوجھ کر کے نہیں کیا، اب تفصیلات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ نہ صرف جو ہے زبردستی کسانوں پر چڑھائی کی گئی تھی بلکہ پستول سے کئی راؤنڈ فائرنگ بھی ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو لے کر کچھ حیران کرنے والے انکشافات آئے ہیں۔ اجے مشرا کا ماننا ہے کہ واقعے کے وقت ان کا بیٹا وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جائے وقوع پر موجود پولیس اہلکاروں نے ایک نیوز چینل کے رپورٹر کو صاف طور پر بتایا ہے، جس کا نام گنگا بتایا گیا ہے، کہ وزیر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا بیٹا نہ صرف یہاں موجود تھا بلکہ کسانوں پر چڑھائی کی اور گولیاں بھی چلائیں۔ تو ناظرین گرامی اس سے پوری طرح دہشت گردی سامنے آتی ہے جس کو بچانے کی اس وقت کوشش ہو رہی ہے۔ بہرکیف اب الگ الگ معاوضہ دینے کا وہاں کی حکومت کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے اور کسانوں کو لبھانے کی کوشش ہو رہی ہے جب ہنگامہ مچنے شروع ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح کا جو ہے معاملہ سامنے آتا ہے۔ ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل انٹرنیشنل میڈیا میں، ابھی تک نیشنل میڈیا نے اس کو پوری طرح سے پکڑا نہیں ہے اس خبر کو، جبکہ پکڑنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس میں امبانی کا نام شامل ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کے چینلز اس سلسلے میں گفتگو نہیں کریں گے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں پانڈورا پیپرز کا جو لیک ہو چکے ہیں یا پھر دنیا کے سامنے تمام ممالک سے تعلق رکھنے والے جو غیر قانونی پیسہ چھپا کر کے رکھتے ہیں، ان کی تفصیلات اس پیپرز کے ذریعے سے حوالے سامنے آئی ہیں۔ میں سب سے پہلے اس پیپرز کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کو رکھوں، پھر اس کے بعد آپ کو یہ بات سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ جی ہاں ناظرین گرامی، تحقیقاتی صحافت کی بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل کنزرشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، جس کو ICIJ کہا جاتا ہے، اس نے اتوار کو 200 سے زائد ممالک سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی بیرون ملک خفیہ دولت کی تفصیلات کا انکشاف کیا۔ ICIJ کے مطابق مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی دنیا کی مختلف 14 کمپنیوں کی لگ بھگ 1 کروڑ 20 لاکھ فائلز کے ایک جائزے کے بعد یہ تفصیلات مرتب کی گئی ہیں، جسے پینڈورا پیپرز کا نام دیا گیا ہے۔ کوئی جو ہے اس کو پانڈورا پیپرز بھی کہہ رہا ہے۔ ICIJ کی ویب سائٹ کے مطابق پینڈورا پیپرز کے عنوان سے جاری کردہ دستاویزات کو مرتب کرنے کے لیے 117 ممالک کے 150 سے زیادہ میڈیا اداروں سے تعلق رکھنے والے 600 صحافیوں نے حصہ لیا تھا۔ ICIJ کے مطابق پینڈورا پیپرز میں 91 سے زائد ممالک و علاقوں کے 35 عالمی رہنماؤں اور 330 سے زائد موجودہ اور سابق سیاستدانوں سے متعلق تفصیلات شامل ہیں۔
اس کے علاوہ ان میں کئی موجودہ و سابق سربراہان مملکت ان کے قریبی ساتھیوں کے نام بھی شامل ہیں، لیکن تنظیم نے اس بات کی تفصیلات فراہم نہیں کی کہ اس نے مالیاتی اداروں کے معلومات یا ڈیٹا کس طرح سے حاصل کیا۔ ICIJ اس سے قبل 2016 میں بھی دنیا کے سینکڑوں عالمی رہنماؤں، سیاستدانوں، کاروباری افراد، جرائم پیشہ افراد اور مختلف شعبوں کی معروف شخصیات کے اثاثوں کے بارے میں پیناما پیپرز کے نام سے تفصیلات سامنے لا چکی ہے، لیکن پیناما پیپرز میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق بتایا جا رہا ہے۔ بلکہ ناظرین گرامی لمبی رپورٹ ہے، لیکن ہم اپنے مطلب کی اور اپنے بھارت کی بات کرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے کہ پیناما پیپرز یعنی پینڈورا پیپرز سے 300 سے زائد ہندوستانیوں نے بیرون ملک میں پیسہ چھپایا ہے، یہ ان کی انویسٹیگیشن بتاتی ہے۔ جی ہاں، 3 اکتوبر کو جاری ہونے والے پینڈورا پیپرز 300 سے زائد بھارتی نام ہیں، جن میں سے 16 ممتاز افراد اور بڑی ہندوستانی کمپنیوں کے دوسرے ممالک میں موجود یا آف شور اکاؤنٹس کی جانچ کی گئی ہے۔ پینڈورا پیپرز کے انکشاف میں بھارت کی طرف سے انڈین ایکسپریس جانچ میں شامل رہا۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی کارپوریٹ ڈیفالٹروں نے لے کر ٹاپ بزنس مین تک، CBI ED کے کیس میں شامل ملزمین سے لے کر مشہور ہستیوں تک، جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی جائیداد کو سرکار سے چھپانے کے لیے دوسرے ممالک میں اپنے پیسے بھیجے ہیں۔ اب ان 300 افراد کے نام اس میں تفصیلات کے ساتھ شامل ہیں اور انٹرنیٹ میں دستیاب بھی ہیں، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اگر بات کی جائے امبانی کی تو یہ بھی جو ہے اچنبھے والی خبر ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس لیکس پیپرز کے مطابق امبانی کی بیرون ملک میں 1.3 ارب ڈالر کی کمپنیاں موجود ہیں، مگر اسی امبانی نے کورٹ میں کہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے، یہاں کے عوام کو بھارت میں کمایا جاتا ہے اور بیرون ممالک میں اس پیسوں کو رکھا جاتا ہے، اور یہاں کے عوام کی غربت کیا ہے آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، در حقیقت ان پر 3 چین کی سرکاری بینکوں نے مقدمہ دائر کیا تھا، جن کی سماعت کے دوران یہ بیان سامنے آیا تھا امبانی کے سلسلے میں کہ اس وقت عدالت نے امبانی کے بیرون ملک اثاثوں کے بارے میں سوال اٹھائے ہوئے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی تھی۔ 3 ماہ بعد عدالت نے انل امبانی کو بینکوں کو $716 ملین کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور کہا کہ ان کے پاس نہ تو بیرون ملک کوئی جائیداد ہے اور نہ ہی اسے کہیں سے کوئی منافع مل رہا ہے۔ انڈین ایکسپریس کے ذریعے پانڈورا پیپرز کی جانچ میں انکشاف ہوا ہے کہ ریلائنس ADA گروپ کے چیئرمین اور ان کے نمائندوں کے پاس جرسی، برٹش ورجن آئی لینڈز اور سائپرس جیسے مقامات پر کم سے کم 18 غیر ملکی کمپنیاں موجود ہیں، اور یہ ساری تفصیلات آپ کو آف شور ویب لنک ٹو انل امبانی نامی اگر سرچ کریں گے تو آپ کو ساری تفصیلات وہاں پہ مل جائیں گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے کس طرح یہاں کے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہاں سے کما کر کے باہر رکھا جا رہا ہے، اور یہاں کی بینک اور یہاں کی حکومت کی جانب سے لگاتار لاکھوں، کروڑوں، خربوں کی تعداد میں رقم جو ہے ان کی جو ہے معاف کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں اور باہر جو ہے پھنسا رہے ہیں۔ بہرکیف یہ لمبی رپورٹ ہے، اس پر جو ہے بہت زیادہ بحث ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح سے جو ہے انگریزوں کی طرح یہاں کے عوام کو، یہاں کے کسانوں کو لوٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس پر کسی بھی طرح کا تبصرہ نہیں ہو رہا ہے، اور کیوں نہیں ہو رہا ہے اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں، مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا۔ ناظرین گرامی، ایٹم بم سے بھی خطرناک قاتل روبوٹ کے بارے میں شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہوگا تو بہت کم تفصیلات ہوں گی، لیکن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لیبیا کی خانہ جنگی سے متعلق اقوام متحدہ کی شائع ہونے والی حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس قاتل روبوٹس کے نام سے معروف خود مختار ہتھیاروں کے نظام نے شاید پہلی بار انسانوں کو قتل کیا ہے۔ تاریخ اسے ہتھیاروں کی نئی دوڑ کا نقطہ آغاز قرار دے سکتی ہے، ایک ایسا نقطہ آغاز جو ممکنہ طور پر انسانیت کا خاتمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خود مختار ہتھیاروں کا نظام مہلک ہتھیاروں سے لیس ایسے روبوٹس ہیں جو آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں، جن کے ہدف کا تعین اور اسے نشانہ بنانے کے فیصلے میں انسان اثر انداز نہیں ہوتے۔ دنیا بھر کی افواج خود مختار ہتھیاروں کی تحقیق اور تیاری پر بھاری سرمایہ خرچ کر رہی ہے۔ 2016 سے 2020 کے درمیان محض امریکہ نے خود مختار ہتھیاروں پر $18 بلین خرچ کر چکا ہے، جبکہ دوسری طرف حقوق انسانی اور انسان دوست تنظیمیں ایسے ہتھیاروں کی ترقی پر پابندیاں عائد کرنے اور ضابطۂ اخلاق وضع کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔
خارجہ پالیسی کے ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ روک ٹوک کے بغیر انتشار انگیز خود مختار ہتھیاروں والی ٹیکنالوجیز موجودہ جوہری حکمت عملیوں کو خطرناک حد تک غیر مستحکم کر دیں گی، کیونکہ ایک تو اسٹریٹجک غلبے کا تصور ہی اکثر تبدیل کر دیں گی، جسے پری ایمپٹیو حملوں کے خطرات بڑھ جائیں گے، اور دوسرا کیونکہ وہ کیمیائی، حیاتیاتی، ریڈیولوجیکل اور بذات خود جوہری ہتھیاروں کے ساتھ مدغم ہو سکتی ہیں۔ انسانی حقوق کے ایسے محقق کے طور پر جو مصنوعی ذہانت کو ہتھیاروں سے لیس ہونے کے معاملے کو باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، اس میں اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ خود مختار ہتھیاروں والی ٹیکنالوجی جوہری ہتھیاروں والے ممالک کے لیے غیر مستحکم توازن اور منتشر حفاظتی انتظامات کا باعث بنے گی۔ مثال کے طور پر امریکی صدر کے جوہری ہتھیار پھینکنے کے انتہائی محدود اختیار کو یہ غیر مستحکم اور زیادہ منتشر بنا دے گی۔ مہلک غلطیاں اور بلیک باکسز، اس میں خود مختار ہتھیاروں سے پھوٹتے 4 بنیادی خطرات دیکھ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ غلط شناخت کا ہے۔ ہدف کا تعین کرتے ہوئے کیا خود مختار ہتھیار دشمن فوجی اور کھلونا بندوقوں سے کھیلتے 12 سالہ بچوں میں فرق کر پائے گا؟ شہریوں کے جنگی مقام چھوڑنے اور باغیوں کے حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹنے میں فرق کر سکے گا کیا یہ خود ساختہ روبوٹ، قاتل روبوٹ؟ مسئلہ یہ نہیں کہ مشینیں ایسی غلطیاں کریں گی اور انسان نہیں۔ انسانی غلطی اور الگورتھم کی غلطی میں فرق ایسی ہے جیسے کسی کو خط میل کرنے اور ٹویٹر پر شیئر کرنے میں ہے۔ متعین ہدف کو نشانہ بنانے والے روبوٹس سسٹم جو الگورتھم پر چلتے ہیں، ان کی تباہی کا پیمانہ، دائرہ کار اور رفتار پورے بر اعظم کو تباہ کر سکتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہدف کے تعین میں کسی انسان کی غلطی، جیسا کہ افغانستان میں امریکی ڈرون حملہ تھا، بہت معمولی نظر آتی ہے۔ یعنی کہ کسی کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، لیکن یہ خود ساختہ قاتل روبوٹس اپنی جانب سے جو ہدف ان کو پہلے سے متعین ہوتا ہے وہیں جا کر کے برسا دیتے ہیں، اس کو دوست اور دشمن کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بہت ہی خطرناک اور مہلک ہتھیار قرار دیا جا رہا ہے، اور اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح سے صف اول میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہے پوری دنیا کے اکثر ممالک۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے افغانستان کا جو بحران ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ہی۔ اب چونکہ جس منظر کو آپ نے دیکھا تھا، افغان شہریوں کو جو چھوڑ کر کے بیرون ممالک جانے کی کوشش کر رہے تھے، اب خبر آ رہی ہے امریکہ سے کہ افغانستان سے انخلا کیے گئے اور امریکی فوجی اڈوں پر عارضی طور پر قیام کرائے گئے 53,000 افغان شہری معمول کی زندگی کو لوٹنے کی توقع کرتے ہیں، اور اس وقت وہ 8 امریکی فوجی اڈوں پر عارضی اور لاچار والی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور ان کی تعداد 53,000 ہے۔ نیویارک ٹائمز سے شائع خبر کے مطابق امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے وقت اس ملک سے امریکہ لائے گئے افغان شہریوں کی صورتحال پر غور کیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق ملکی انتظامیہ طالبان کے ہاتھ لگنے کے بعد محدود ذاتی اشیاء کے ساتھ ملک کو ترک کرنے والے افغان شہریوں کو 8 امریکی فوجی اڈوں پر قیام کرایا ہے۔ اس جانب توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ وسکونسن کے فورڈ میں کوئی فوجی کیمپ میں 12,600 افغان شہری قیام پذیر ہیں، جن کا نصف خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے، جبکہ کم از کم 14,000 افغان شہری امریکہ کے مختلف فوجی اڈوں پر معمول کی زندگی کو لوٹنے کے منتظر ہیں اور پریشان حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خبر میں واضح کیا گیا کہ اب تک میں 2,600 افغان شہریوں کو معمول کی زندگی جینے کا موقع فراہم کیا گیا، جو کہ امریکی فوج کے ساتھ قریبی طور پر کام کرنے والے شہری ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں لٹک کر کے گئے ہوئے تھے، ان کی حالت اس وقت امریکہ میں کیا ہے، وہ اس خبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، 53,000 فوجی ایک طرف، اور اس میں سے محض 2,600 افغان شہریوں کو، اور وہ بھی جو امریکی فوج کے قریب رہ کر کے کام کر رہے تھے، ان کو ایک معمول زندگی دی گئی ہے جیسے عام طور پر ایک امریکی زندگی بتاتا ہے۔ تو باقی اتنے ہزار افغانیوں کا کیا حال ہوگا اور ان کی کیا صورتحال وہاں ہوگی، اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ وہ امریکہ ہے جن سے وعدہ کیا گیا تھا افغانیوں کو کہ جب چھوڑا جائے گا، آپ کو ساتھ لیا جائے گا اور اپنے ملک میں رکھا جائے گا اور اچھی زندگی آپ کو دی جائے گی۔ ان لوگوں کا اگر حال ہے جس کے ساتھ امریکہ نے وعدہ کیا ہے، تو ان افغان شہریوں کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں جو لوگوں نے دیگر ممالک کا رخ کیا ہے، جن کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہوا تھا۔ یعنی کہ یہاں بھی اب افغانستان کا جو بحران ہے، افغانستان میں رہ جانے والے افغانی شاید بہتر زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ اچھے مستقبل کی تلاش میں بیرون ممالک جانے کی کوشش کیے تھے، ان کے برد مقابل یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آپ کو بتائیں، ایک ویڈیو وائرل ہوئی آج، اور وہ ہے ببر شیر کی، کہ کس طرح سے ایک شیر جینٹس ٹوائلٹ سے باہر آتا ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے مختلف انداز میں
تبصرے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے چونکہ ٹوائلٹ سے یہ شعر نکلا ہے۔ بہرکیف مختلف لوگوں نے سوشل میڈیا میں اس کو شیئر کرتے ہوئے جو الگ الگ تبصرے کرنے کی کوشش کی، جو ویڈیو ہم نے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ کتنی آپ لوگوں نے مختلف خبریں سنی ہوں گی سونا اسمگل کیے جانے کے، قبضہ میں لینے کی، لیکن یہ اس وقت جو سونا آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، یہ 22 کروڑ 78 لاکھ 46,620 کروڑ روپے کا یہ سونا ہے۔ دراصل نارکوٹک سیل پولیس اسٹیشن آف ناگالینڈ نے یہ سونا ضبط کیا ہے، جس کو اسمگل کیا جا رہا تھا نیشنل ہائی وے کے ذریعے سے، جو کوہیما امپھال کے درمیان میں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 48.14 کلو گرام یہ سونا اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نیشنل ہائی وے کے ذریعے سے، لیکن نارکوٹک ٹیم نے وہ چیک پوائنٹ کے قریب، جو کہ خزامہ اور کوہیما کے درمیان میں آتا ہے، وہاں پر جو ہے چیکنگ کی تو یہ سونا ضبط کر لیا گیا۔ ابھی تک یہ سونا کہاں لے جایا جا رہا تھا، کس مقصد سے لے جایا جا رہا تھا، کہاں سے لایا جا رہا تھا، ابھی تک اس کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ البتہ اتنی بڑی قیمت کا، اتنی بڑی تعداد میں سونا ضبط کرنے کی وجہ سے اس وقت یہ خبر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔